34 آیت نمبر ہے 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ایک میعاد طے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انفرادی طور پر اس کی میعاد مقرر کر دی ہے، مقررہ وقت پر موت آ کر انسان اس دنیا سے دوسرے جہان منتقل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح قوموں کی عمریں بھی متعین ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انفرادی طور پر انسان کی مدت کم ہے اور قوموں کی اجتماعی عمریں زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو یہ کہا گیا کہ تم من حیث القوم، پورے عرب میں تمہارا ایک احترام ہے، ایک عروج ہے۔ اللہ نے جس طرح افراد کی موت کا وقت طے کر رکھا ہے، قوموں کے خاتمے کا وقت بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ لیکن زمانے نے پھر دیکھا، جنہوں نے مانا وہ بھی ختم ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی ختم ہوئے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے عروج دیا اور مشرکین مکہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان دنیا میں فاتح بن کر کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کے میں تقریباً اکثر حصے پر مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت کا جھنڈا گاڑا۔ 1100 سال تک ان کی شان و شوکت رہی۔ پھر من حیث القوم مسلمان بھی مغلوب ہو گئے اور اس وقت دوسروں کے دست نگر پر ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہم نے ہر قوم کی ایک مدت، ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ میعاد آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، ہم ان قوموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، تمہارے پاس ہمارے نمائندے رسول آئیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے۔ تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، منکم، جو تم میں سے ہی ہوں گے۔
جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے آئے اور قریش کی اعلیٰ ترین شاخ بنو ہاشم میں سے آئے۔ ہر نبی جس قوم کی طرف اس کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اسی قوم میں سے نبی کو کھڑا کیا گیا۔ نبی کی برادری بھی وہ، بارہا یہ بات ہمارے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ رسول ہم میں سے ہوگا تو ہمارے لیے نمونہ ہوگا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو بھی تمام وہی حالات پیش آتے ہیں جو ایک انسان کو آتے ہیں۔ رشتہ داریوں کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد بھی ہیں، سسر بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نواسے نواسیاں بھی ہیں، آپ کے چچے تائے پھوپھیاں بھی ہیں، چچا تایا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ اور خاندان بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت اور بیماری بھی دیکھنی پڑی۔ آپ علیہ السلام کو جسم کی مشقتیں اور تھکاوٹیں بھی دیکھنی پڑی۔ آپ علیہ السلام کو دشمنی اور مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ایک نارمل انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات سے واسطہ پڑا، اور تبھی ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس لیے اللہ کے نبی پر بڑھاپا بھی آیا، جوانی بھی آئی، بچپن بھی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ اور بھوک بھی دیکھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے مالی بڑی فراوانیاں بھی دی، اور آپ علیہ السلام اپنے پاس چونکہ کچھ رہنے نہیں دیتے تھے، غرباء پر خرچ کر دیتے، اس لیے ایسا بھی ہوا کہ اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فاقہ بھی ہوا ہے، قرض بھی لیا ہے، قرض دیا بھی ہے۔ تو ایک نارمل انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات سے اللہ نے گزار کر بہترین نمونہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، تاکہ جب بھی کوئی حالت کسی انسان کو پیش آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے نمونہ اور اسوہ حاصل کر لے۔ رسل منکم، رسول آئیں گے تم میں سے ہی، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیات احکام بیان کریں گے، تمہارے سامنے میرا پیغام رکھیں گے۔ ہاں، فمن اتقی، جو اللہ سے ڈر گیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اسے نہ کوئی خوف ستائے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی مستقبل کے اندیشے اسے تنگ کریں گے۔ بس شرط یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں، جہاں بھی لفظ تقوی آتا ہے، تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے۔ معنی آیت کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھائی کیا ہے؟ اور یہ بات تو میں بار بار عرض کرتا ہوں، چونکہ قرآن و سنت میں اس کو بہت بیان کیا گیا ہے کہ اصل تقوی اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا۔ حضرت معاذ بن جبل جب رخصت ہو رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ آخری ملاقات تھی، اللہ کے نبی نے بتلا بھی دیا کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، تو معاذ بن جبل نے عرض کیا، اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی
کہ تو جب بھی کوئی عمل کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا، اخلاص کے لیے، جو تجھے تھوڑا سا عمل کافی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ تو تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جو مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کو تھوڑا سا عمل بھی کل قیامت والے دن اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ علماء نے اس کی مثال اس طرح لکھی ہے، ہماری مسجد میں 2 الماریاں پڑی ہیں، اسی کی 4-5 اور لے آئیں، ساری اکٹھی چلا دیں، اور اکٹھی چلا کے 2-3 باریاں کھول دیں یا 1-2 دروازے کھول دیں۔ اگر 4-5 الماریاں چلا کر 1-2 دروازے کھول دیے تو اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی، چونکہ جتنی ٹھنڈک ہوگی وہ دروازوں سے نکلتی رہے گی، چاہے 15 الماریاں لگا دیں، دروازے کھول دیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دروازے بند کر کے 1-2 ایسی ہی چلا دیے جائیں، وہی حال، اور گھر کو ٹھنڈا کر دیں۔ اسی طرح یہ جو کان، زبان، آنکھیں، منہ، ناک، یہ جسم کی الماریاں ہیں، اگر ان کو بند کر لیا جائے اللہ کی نافرمانی سے، تو وہ جو دل کے اندر نیکی کا جو اللہ نے اسی لگا رکھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو تھوڑے سے نیک عمل سے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی، ایمان کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر زبان بھی کھلی ہے، سارا دن جو منہ میں آتا چل سو چل، کان بھی کھلے ہیں، جو آیا سن لیا، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، منہ بھی کھلا ہے، آنکھیں بھی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، تو نماز اور عبادت سے جو حرارت اور روحانیت اندر اکٹھی ہوگی، وہ آنکھ، زبان، ناک کے ذریعے نکل جائے گی۔ اس لیے تقوی کہا جاتا ہے فَمَنِ اتَّقَى، فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس ضرور ہمارے نمائندے اور رسول آئیں گے، منکم، جو تم میں سے ہی ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں گے تمہارے سامنے ہمارے احکام، فمن اتقى، پھر جو اللہ سے ڈر گیا، واصلح، اور اصلاح بھی کر لی۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو ذرا، ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گرے پڑے مسلمان سے پوچھے، وہ بھی کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنا کافی نہیں، اللہ سے ڈر کے پھر اپنی غلطی کی اصلاح کرنا۔ قرآن نے کم سے کم 10-15 جگہ یہ بات کہی ہے، 6-7 جگہ تو ابھی میرے سامنے آیات دل و دماغ پر آ رہی ہیں۔ اتقى واصلح، جو ڈرا اور بھائی اس نے کیا کیا؟ ایک آدمی 30 سال ایک بینک، سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، سارا دن سودی معاملات کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن دبا کے سودی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ ایک آدمی دودھ کا کام کرتا ہے، دودھ میں پانی بھی دبا کے ڈال رہا ہے، اور اوپر سے کہہ رہا میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، اصلاح نہیں کر رہا، تو یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کچھ ایسی برکتیں تھیں کہ جب آئے اللہ کے نبی کی صحبت میں، دل میں ایمان کی کیفیتیں آئیں، اللہ کے نبی کی مجلس سے جب اٹھ کر گئے تو جاتے یہ کہہ گئے کہ زمانہ کفر میں جو کچھ کرتے رہے اب اس کو ہر چیز کو ختم۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اس طرح بیٹھے، ایک بدو آئے گھوڑے پر، اس نے کہا تم میں سے اللہ کے رسول کون ہیں؟ بدو بڑے کھردرے ہوتے تھے، سیدھی بات کرتے، آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چونکہ رسول کو اپنا دعویٰ چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی کہے نا آپ عالم ہیں تو ہم آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے جی ہاں میں عالم ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، یہ غرور ہے۔ چونکہ ہم اپنے کمالات کا اظہار کر
یہ شان صرف نبی کی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی نے پوچھا آپ رسول ہیں؟ جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ پر وحی آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ چونکہ نبی جو ہے اپنے منصب کو چھپا نہیں سکتا۔ ہاں، منصب نبوت کا ہر جگہ اظہار کیا جائے، جی مجھ پر وحی آتی ہے۔ آگے سے بدو نے پتا کیا کہا؟ بدو نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور بڑے سخت کروں گا۔ سیدھا سیدھا کیا کہا؟ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور بڑے سخت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی پوچھ لیجئے، ہمارے اوپر کیا لازم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمدن۔ اس کے بعد ہم پر کیا فرض ہے؟ بڑے کھردرے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، موٹے موٹے فرائض اس کو بتا دیے۔ جب موٹے موٹے فرائض اس کو بتا دیے، ہم پر یہ فرض ہے جی، بدو وہ گیا اور جاتے جاتے زبان سے بڑبڑاتا جا رہا تھا، فرمایا تھا لا ازید ولا انقص، میں جو سن کر آیا ہوں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، پورا پورا عمل کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ اور وہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلا گیا نا، اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، چونکہ دو ٹوک کہہ گیا جو مجھے آپ نے سمجھایا ہے نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ اس میں 100% اس کو کروں گا۔ تو بھائی آج ہم میں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک آدمی کہے جی ہاں مجھے پتا ہے کہ یار مجھے شوگر ہے، اور ابھی صبح کو جا کے دہی کی لسی میں ایک پاؤ چینی ڈال کے دبا کے پی رہا ہے، اسے کہا یار آپ اتنا میٹھا پی رہے ہو، آپ کو شوگر ہے؟ آگے ہاں مجھے پتا ہے مجھے شوگر ہے۔ یہ پتا ہونا کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا، پتا ہے اس کو پرہیز کر نہیں رہا۔ تو بھائی قرآن نے دو باتیں کہی ہیں، اتقا و اصلح، اللہ سے ڈرو بھی اور اصلاح بھی کرو، اپنی زندگی میں تبدیلی بھی ہم لائیں۔ ہاں، جو ڈر کے اپنی اصلاح کرے گا، ڈرتا ہے ہر وقت اصلاح میں لگا رہتا ہے، جیسے کمی کوتاہی سامنے آتی ہے فوراً اس کو درست کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ ان میں سے ایک کا تعلق ماضی سے ہے، ایک کا تعلق مستقبل سے ہے۔ دو جملے کہے ہیں، خوف اور حزن، دو باتیں قرآن نے کہی ہیں۔ انسان کو گزری ہوئی زندگی کے کچھ حادثے دکھ میں ڈالتے ہیں، غم زدہ کرتے ہیں، اور مستقبل کے خطرات انسان کو پریشان کیے رکھتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ کچھ پیچھے زمانہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو ہمیں دکھی کرتے ہیں، اور ہمیں مستقبل کے کچھ خطرات ہیں۔ جس آدمی کے کو ماضی کی کوئی چیز نہ ستائے اور جس کو مستقبل کا کوئی خطرہ نہ ڈرائے، اس بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ قرآن دو جملے بولتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں محاورتاً یوں ترجمہ کر سکتا ہوں، جو اللہ سے ڈر کے اپنی اصلاح کرے گا، نہ اس کو ماضی کی کوئی چیز تنگ کرے گی، نہ مستقبل کا کوئی خطرہ اسے ستائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا ہاں والذین کذبوا بآیاتنا، پھر جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، واستکبر عنہا، اور تکبر اور غرور کیا۔ دیکھو بھائیو میری ایک بات سمجھو، قرآن جہاں بھی اپنی نافرمانی کا ذکر کرتا ہے وہاں استکبار کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبر عنہا، چونکہ غرور ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ میں آپ سے عرض کروں، شاید میں قرآن و سنت ہی میں جو بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کفر کے بعد سب سے بڑا پردہ اور حجاب، کفر کے بعد سب سے بڑا زنگ، کفر کے بعد سب سے بدترین وہ چیز جو انسان کو ساری بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے، وہ تکبر۔ بھائی وہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی پرانے زمانے کے اعتبار سے۔
ذمہ داروں کو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہاری کاشتکاری اور فصل میں جتنا چاہے پانی ہو، اگر تمہاری زمین میں کوئی اونچا ٹیبا ہے نا تو اعلیٰ سے اعلیٰ پانی بارشیں بھی برس جائیں، اونچے ٹیلوں پر فصلیں نہیں ہوا کرتی۔ اونچے ٹیلے اور ٹیبے پر بھائی فصل نہیں ہوا کرتی، چونکہ وہ اونچا ٹیبا اپنے آپ پر پانی چڑھنے نہیں دیتا، گردن اونچی ہوتی ہے، جب اس پر پانی نہیں چڑھے گا اس پر اگے گا بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی زمین پر پانی اگتا ہے جو سر جھکا کر اپنے اوپر پانی، اسی زمین پر فصل اگتی ہے جو سر جھکا کے اپنے اوپر پانی کو گنجائش اور جگہ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے غرور کیا، اپنے آپ کو غرور سے بچانا۔ اور بھائی تکبر ایسا خوفناک اور حساس، میں کس طرح لفظوں میں تعبیر کروں اسے، اندھیرے میں کیڑی کی چونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ طریقے سے تکبر دل میں آتا ہے۔ اس کا علاج آسان نہیں ہے، اور ہر بندے میں تکبر اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پرانے اسلاف اپنے مشائخ کے خدمت میں رہتے اور بڑی محنتوں سے اپنا غرور دلوں کا نکلواتے۔ ایک عالم جو ہے اس میں کبھی بھی پیسے کا غرور نہیں ہوگا، اس میں علم کا غرور ہوگا۔ ایک متقی آدمی میں تقوی کا غرور ہوگا۔ کس کا غرور ہوگا؟ تقوی کا غرور ہوگا، بڑا خطرناک۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب بہت عظیم الشان، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے کہ حضرت میری اصلاح کر دیجئے، تو کہ ایک بہت بڑی ہستی کے پوتے تھے اور ایک بہت بڑی ہستی کے بیٹے تھے، تو کہا بھائی اگر اصلاح کروانی ہے پھر رگڑے کھانے پڑیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، چونکہ بہت بڑا نسبی اور خود بہت بڑے عہدے پر فائز تھے قاری طیب صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کے محتمم تھے، اس کے پرنسپل تھے، ڈیوٹی لگائی حضرت تھانوی نے کہ میری خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جتنے نمازی آئیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ان کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ اتنے بڑے اعزازات رکھنے کے باوجود جوتے سیدھے، کئی دن نمازیوں میں ان کا کام جوتے سیدھے کرنا ہے۔ ایک دن حضرت تھانوی آئے، حضرت تھانوی نے دیکھا کہ جو اچھے جوتے ہیں ان کو آگے آگے لگایا ہے جوڑا جوڑا بنا کے، جو پرانے جوتے ہیں ان کو پیچھے پیچھے لگایا۔ فرمایا نہیں، ابھی کسر باقی ہے، ابھی نئے اور پرانے کی کشش دل میں باقی۔ کہا ایسے نہیں، آئندہ سے جو پرانے ہو ان کو سلیقے سے آگے رکھو، جو نئے ہو ان کو دور رکھو، ان کو کیا کرو؟ دور رکھو۔ اور 1 مہینہ یہ ڈیوٹی کروائی۔ اس کے بعد فرمایا اب آپ کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ پرانے زمانے تھے پانی ہوتا نہیں تھا، واش روم میں استنجا کے لیے مٹی کے ڈلے اور کنویں سے پانی بھرا کرو، کنویں سے پانی بھرا کرو۔ اور اصلاح کرنے والے بھی آج کل تو پیر پتہ نہیں کون سے پیر آ گئے نا، تو اپنا تزکیہ کروانا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ جو دل کا غرور ہے، شیطان، میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، شیطان مجھے کبھی بھی مال کا غرور نہیں سکھائے گا۔ اس کو پتہ ہے فقیر آدمی، امام مسجد ہے، اس نے مال کا غرور کہاں سے لینا ہے؟ یہ کہے گا میری اوقات ہے نہیں، میرے پاس گاڑی۔ مجھے وہ علامہ ہونے کا، مجھے بڑا مفتی ہونے کا، مجھے میرے رنگ کے تکبر میں میرے پاس آئے گا۔ آپ کو کبھی بھی علم کے غرور کے ذریعے آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے اتحیات سن لی، اس کے ترجمے میں پھنس جائیں گے۔ آپ کبھی بھی علم کے غرور میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ شیطان دیکھے گا پیسے والا ہے، آپ کے پاس پھر پیسے کے ذریعے آئے گا۔ اس لیے تکبر، امام غزالی نے صحیح کہا
کہ ایک کالے سیاہ پتھر پر چونٹی کالی سیاہ اتنی خفیہ انداز سے نہیں چلتی جتنی خفیہ انداز سے غرور اور تکبر انسان کے دل میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور غرور کرتے ہوئے ان سے منہ پھیر لیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ